بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریض عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں عریض سپیکس یوٹیوب چینل۔ ایک مرتبہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل کو خط لکھا کہ بہت عرصہ ہوا آپ تشریف نہیں لائے، آپ سے ملاقات کرنے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ استاد ہیں اور حضرت امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام شافعی کا قیام مصر میں تھا، اس لیے وہاں شافعی زیادہ پائے جاتے ہیں۔ جواب میں امام احمد بن حنبل نے اپنا پروگرام لکھ کر بھیج دیا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو آپ کی خدمت میں مصر حاضر ہو جاؤں گا۔ حضرت امام شافعی نے اپنے گھر والوں، اپنے ملنے جلنے والوں، دوست احباب اور دوسرے علماء کو ان کے آنے کی اطلاع دی، پھر ان کی دعوت اور ان کے استقبال کا خصوصی اہتمام کیا اور لوگوں سے بتایا کہ اگرچہ وہ میرے شاگرد ہیں مگر وہ ایک بہت بڑے امام ہیں، اللہ نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ جس دن ان کو پہنچنا تھا اس دن امام شافعی نے اپنے شاگردوں اور دوسرے علماء کو لے کر ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت مصر کے جو بادشاہ تھے وہ بھی حضرت امام شافعی کے ماننے والے تھے، وہ بھی امام صاحب کے ساتھ استقبال کے لیے چلے آئے اور پھر بادشاہ کے ساتھ ان کے ارکان دولت بھی، وزراء اور امراء بھی آ گئے۔ وقت مقررہ پر حضرت امام احمد بن حنبل پہنچ گئے۔ حضرت امام شافعی نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا، پھر عزت و احترام کے ساتھ ان کو گھر لے کر پہنچ گئے، ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا۔ اس زمانے میں عام طور پر اولیاء اللہ اور بزرگوں کی شان یہ تھی کہ وہ کھانا بہت کم کھایا کرتے تھے اور رات بھر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب امام احمد بن حنبل کھانا کھانے بیٹھے تو دیر تک کھانا کھاتے رہے، جیسے کئی روز سے ان کو بھوک لگی ہو۔ باقی لوگ کھانا کھا کر اٹھ چکے مگر وہ کھانا کھاتے رہے۔ لوگ بہت متعجب ہو کر حضرت شافعی سے پوچھنے لگے کہ آپ نے تو ان کی بہت تعریف کی تھی کہ یہ بہت بڑے اللہ والے اور بزرگ انسان ہیں، مگر یہ تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں۔ لوگوں میں اور گھر والوں میں اس بارے میں چیمہ گوئیاں ہونے لگی لیکن کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر جس کمرے میں حضرت امام احمد بن حنبل کے لیے رات کے وقت آرام کرنے کا انتظام کیا گیا تھا، اس کمرے میں حضرت امام شافعی کی بچیوں نے ایک مصلی بچھا دیا، مسواک رکھ دی، استنجے کے لیے پانی کا بندوبست کر دیا اور وضو کے لیے لوٹا بھر کر رکھ دیا تاکہ جب وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھیں تو انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ پیارے دوستو، اس زمانے میں تہجد کے لیے اٹھنا ایک عام معمول تھا۔ آج ہمارے زمانے میں یہ افسوسناک ماحول ہو گیا ہے کہ صبح 8-9 بجے اٹھنا ہمارا معمول بن چکا ہے۔ اس زمانے میں تو عام لوگ بھی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ جو علماء تھے وہ تو رات کے وقت ہی عبادت کیا کرتے تھے۔ بہرحال حضرت امام احمد بن حنبل نے رات کو اس کمرے میں آرام کیا اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ نماز کے لیے نکلے تو حضرت امام شافعی کی بچیاں اس کمرے میں آ گئی تو دیکھا کہ پانی کا لوٹا ویسے کا ویسا ہی بھرا ہوا ہے، نہ مسواک استعمال ہوئی نہ ہی وضو کے لیے پانی استعمال ہوا، سب کچھ جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ اب ان کے دل میں یہ شبہ ہوا کہ شاید رات کو امام احمد بن حنبل نے کھانا زیادہ کھا لیا تھا، اس لیے تہجد کے لیے ان کی آنکھ نہیں کھلی۔ جب فجر کی نماز پڑھ کر حضرت امام احمد بن حنبل تشریف لائے تو گھر والوں نے حضرت امام شافعی سے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ تو بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے بزرگ ہیں، مگر رات کو انہوں نے کھانا بھی بہت زیادہ کھایا اور رات کو ہم نے ان کے وضو کے لیے پانی وغیرہ رکھ دیا تھا، وہ بھی استعمال نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ رات کو انہوں نے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب حضرت امام شافعی کو بھی تشویش ہوئی، لہٰذا انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کو بلایا اور تنہائی میں لے جا کر ان سے پوچھا کہ اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ آپ نے کھانا بھی غیر معمولی طور پر کچھ زیادہ کھایا اور جس کمرے میں آپ کے لیے سونے کا انتظام کیا گیا تھا اس کمرے میں آخری شب میں استعمال ہونے والی جو چیزیں رکھی گئی تھی وہ بھی استعمال نہیں کی گئی۔ کیا بات ہوئی؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے، کیا یہاں سے جانے کے بعد آپ کے مزاج میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے؟
حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ حضرت میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں، بلکہ بات کچھ اور ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں جس وقت کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کھانے کے حلال اور طیب ہونے کی وجہ سے وہ کمرہ نور سے چکا چوند ہو رہا ہے، اور یہ دیکھا کہ آسمان سے لے کر اس دسترخوان تک انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ حلال اور طیب کھانا مجھے ساری زندگی نہیں ملے گا، لہٰذا جتنا بھی میں کھا سکتا تھا میں نے کھا لیا، اس لیے کہ اس کھانے کا ذرہ ذرہ ایمان اور دل کو روشن کرنے والا ہے۔ مجھ سے جتنا زیادہ کھایا جا سکا وہ میں نے کھا لیا۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنا کھا رہا ہے، کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ جہاں تک مجھ میں کھانے کی سکت تھی میں کھاتا گیا، اور پھر حلال کھانے سے بد ہضمی بھی نہیں ہوتی، وہ تو اچھی طرح ہضم ہو جاتا ہے اور اندر جا کر جزو بدن بن جاتا ہے اور روح کو منور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے اس کا اثر محسوس کیا۔ کھانا کھانے کے بعد نہ تو مجھے بد ہضمی ہوئی اور نہ ہی مجھے کوئی تکلیف ہوئی۔ پھر کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب میں اس کمرے میں پہنچا جہاں آپ نے میرے لیے آرام کا انتظام کیا تھا، وہاں جا کر تو میری حالت ہی بدلی ہوئی تھی اور سونے کے لیے طبیعت نہیں چاہ رہی تھی۔ جب میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے نیند نہ آئی، لہٰذا میں لیٹا رہا اور لیٹے لیٹے قرآن و حدیث میں غور کرتا رہا، حتیٰ کہ پوری رات غور و فکر کرتے ہوئے گزار دی، اور اس رات میں نے قرآن و حدیث سے 100 مسائل دریافت کر لیے ہیں، اور وہ ایسے مسائل تھے جو اس سے پہلے کبھی میرے ذہن میں نہیں آئے اور نہ ہی ان کی طرف کبھی میرا خیال گیا۔ لیکن جب آج کی رات میں نے غور کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ قرآن و حدیث کے علوم اور اسرار میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ تمام مسائل کی تفصیل اور جوابات میرے ذہن میں آتے چلے گئے، اور صبح تک میں مسائل کا استنباط کرتا رہا اور اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ یہ سب آپ کے کھانے کا اثر تھا جو رات بھر میں نے محسوس کیا، اس لیے تہجد کے وقت نہ تو لوٹا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی اور نہ ہی مسواک کی ضرورت پیش آئی۔ وہی عشاء کا وضو میرے لیے فجر میں بھی کام آیا۔ یہ سن کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے گھر والوں کو حقیقت حال بتائی، اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے ان سے کہا کہ تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، لہٰذا ان سے جا کر معافی مانگو، ان کا تو یہ حال ہے۔ پیارے دوستو، ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام برحق ہے اور آخرت بھی برحق ہے، ہمیں آخرت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ آخر پر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو حلال اور طیب روزی عطا فرمائے اور حرام غذا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ مزید ایسی ہی معلوماتی، دلچسپ، سبق آموز ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔